حاضرین مجلس، اب تک ہم لوگوں نے مختلف انبیاء کرام کی زندگی کے واقعات کو اپنی زندگی کے لیے کیا درس دے سکتے ہیں اس پر ہم لوگ غور کر رہے تھے۔ تو آج کے بعد سے ہم لوگ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے وہ حالات، وہ واقعات جو ہماری زندگی کے لیے ایک درس ہیں، ہماری زندگی کے لیے ایک لیسن ہے، ہماری زندگی کے لیے ایک رہنما، ایک گائیڈ کی طرح ہیں، ان کا ہم جائزہ لینے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ۔ اور جو آج ہم آپ کو باتیں بتانے جا رہے ہیں، ان باتوں کو ذرا سنجیدگی سے لینے کی ضرورت ہے، ان باتوں پر ہمیں گہرائی سے غور کرنے کی ضرورت ہے، اور ان باتوں کو آج اگر ہم سمجھداری سے ڈیل کریں گے تو انشاءاللہ ہمارے بہت سارے مسائل آسان ہو سکتے ہیں انشاءاللہ۔ پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اعلان کیا تو پھر وہاں سے غریب صحابہ کرام کے ساتھ ظلم بڑھتا گیا اور تکالیف بڑھتے گئے۔ جب تکلیف حد درجے بڑھتے 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 آگے جا رہی تھی، صحابہ کرام برداشت کر رہے تھے، لیکن اللہ کے رسول کو سمجھ میں آ رہا تھا کہ ان کی کیپیسٹی سے زیادہ ان کو تکلیف ہو رہی ہے۔ تو نبی ہونے کے 5ویں سال، نبوت کے 5ویں سال، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جن صحابہ کرام پر ظلم بہت زیادہ ہو رہا تھا، ان صحابہ کرام کو نجاشی بادشاہ کے پاس ہجرت کرنے اور اس کے پاس پناہ لینے کا حکم دیا۔ نجاشی بادشاہ ایتھوپیا میں رہتا تھا، جو آج کا افریقہ جو ہے کنٹری کہلاتی ہے، وہاں پر رہتا تھا۔ تو اللہ کے رسول کے حکم سے 11 صحابہ کرام اور 4 صحابیات، ان 11 صحابہ کرام میں اللہ کے رسول کے داماد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، اور آپ کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا ہیں، اور عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ ہیں، اور مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ یعنی یہ صحابہ بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے۔ عثمان غنی بہت بڑے مالدار صحابی، عبد الرحمن بن عوف وہ بھی بڑے مالدار صحابی، مصعب بن عمیر وہ بھی بڑے مالدار صحابی، اس طرح بڑے بڑے مالدار صحابہ تھے، لیکن ظلم کی انتہا ہو رہی تھی، تو آپ نے اس طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ یہ پہلا قافلہ جا رہا ہے حبشہ کی طرف۔ پھر سیکنڈ قافلہ پھر جانے کا حکم دیا جا رہا ہے، جس میں 83 مرد ہیں اور جو ہے 18 عورتیں ہیں، تو لگ بھگ اس طرح 101 کا قافلہ یہاں پر چلا جاتا ہے۔ کس کے پاس؟ ایک عیسائی بادشاہ کے پاس، جو کہ غیر مسلم ہے اور انصاف پسند ہے اور مظلوموں کی مدد کرنے والا ہے، وہاں پر آپ نے ہجرت کا حکم دیا۔ اس کے بعد مکہ والوں کے اندر یعنی کھلبلی مچ گئی، ارے یہ تو وہاں جا کر سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں، یہاں پر تو ہم انہیں ٹارچر کرنے کا موقع ملتا تھا، لیکن وہاں جا کر سکون سے زندگی بسر کر رہے ہیں۔ تو ان ظالموں کے دلوں میں آیا کہ نہیں، ان کو واپس لایا جائے، ان کو واپس لایا جائے۔ تو انہوں نے ایک قافلہ تیار کیا، جس کے پاس بہت سارے تحفے تحائف جمع کیا، اور یہ قافلہ قریش کا حبشہ کے پاس جاتا ہے۔ نجاشی بادشاہ کے پاس جا کر کہتا ہے یہ ہمارے غلام ہیں، یہ ہمارے لوگ ہیں، ہماری قوم کے لوگ آپ کے بعد بھاگ کر آئے ہوئے ہیں، لہذا ہماری قوم کے لوگوں کو واپس لوٹایا جائے، یا آپ تحفے لیں۔ تو اس طرح انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جا کر وہاں پر یعنی شکایت کی۔ بادشاہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا کہ بھئی تمہاری قوم کے لوگ ہیں، ٹھیک ہے، لیکن تم ان کو بلانے آ رہے ہو، لے کر جانے آ رہے ہو، لیکن جب تک میں ان کی بات نہیں سنوں گا نہیں بھیجوں گا آپ کے پاس۔ ان کا کیا کہنا ہے، جو جن کو مسلمان تم کہتے ہو ان کا کیا کہنا ہے؟ تو نجاشی بادشاہ نے یہ جو ہے مسلمانوں کو بلایا، اور ادھر جو ہے قریش کے بڑے بڑے سرداروں کو بٹھایا، اور کہا مسلمانوں سے کہ بتاؤ تم لوگ کیا چاہتے ہو، تم کیا کہنا چاہتے ہو، اور تم یہاں پر کیوں آئے ہو؟ تو وہاں پر جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے زبردست وہاں پر تقریر کی، اللہ کے رسول کا تعارف کرایا، سورہ مریم کی تلاوت کی،
اور نبی ہمارے کیا کہتے ہیں؟ نبی ہمارے صلہ رحمی کی بات کرتے ہیں، غریبوں کی مدد کی بات کرتے ہیں، اور ہم جو ہے تعلقات قائم کرنے کی بات کرتے ہیں، اور جو ہے مظلوموں کا ساتھ دینے کی بات کرتے ہیں۔ زبردست تقریر کی تو نجاشی بادشاہ نے کہا کہ کفار کے سردار ہے نا، تم لوگ غلط ہو، ان کے خلاف تم سازش کرنا چاہتے ہو اور ان پر ظلم کرنا چاہتے ہو، لہذا میں تمہارے ساتھ نہیں بھیج سکتا، اپنی تحفہ لے کر واپس چلے جاؤ۔ یہ پورا کا پورا واقعہ یہ ہے۔ اس واقعے سے آج کے ہمارے دور سے کیا لینا دینا ہے؟ اس واقعے سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ اس واقعے سے ہم سیکھ سکتے ہیں کہ ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، ہم جس ملک میں رہ رہے ہیں، یہاں پر بھی دن بدن جو ہے یعنی مسلمانوں کو تنگ کیا جا رہا ہے، تکالیف بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو جب تکلیفیں بڑھ جاتی ہیں، مشکلات بڑھ جاتی ہیں، ظلم ستم بڑھ جاتا ہے، تو ایسی صورت میں مسلمانوں کو سیرت سے یہ سبق ملتا ہے کہ غیر مسلموں میں سے کوئی بھی آدمی جو مسلمانوں کا ہمدرد ہے، مسلمانوں کو سپورٹ کر سکتا ہے، مظلوموں کی سپورٹ کر سکتا ہے، اس کی مدد لی جا سکتی ہے، اس کا سپورٹ لیا جا سکتا ہے، اس کی ہیلپ لی جا سکتی ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے، مدد کرنے کے لیے ایک عیسائی بادشاہ کی آپ نے ہیلپ حاصل کی۔ زندگی میں ایک ہی مرتبہ نہیں، اللہ کے رسول نے کئی مرتبہ ایسے غیر مسلموں سے آپ نے مدد لی۔ جب ہجرت کی بات آئی، مکہ چھوڑ کر مدینہ جانے کی بات آئی، وہاں پر یعنی اللہ کے رسول کو جو پکڑ کر لائے گا اس کو 100 لال اونٹ ہم دینے کا اعلان ہوا۔ وہاں پر مکے سے مدینے کو جانے کے لیے عام راستے سے اگر جاتے تو پکڑے جاتے تھے، ایک الگ راستے سے جانے کا آپ نے پلان بنایا۔ الگ راستے سے جانا ہے تو ہم کو راستہ نہیں معلوم، تو وہاں پر عبداللہ بن اریقد ایک غیر مسلم آدمی تھا اور اس راستے سے واقف تھا، تو اللہ کے رسول نے مکے سے مدینے کو جانے کے لیے ایک غیر مسلم گائیڈ کا آپ نے ہیلپ لیا، ایک غیر مسلم آدمی کی مدد لی مکہ سے مدینے کو پہنچنے کے لیے۔ اللہ کے رسول طائف چلے گئے، طائف جانے کے بعد طائف والوں نے آپ کی بات نہیں مانی، واپس لوٹ کر آ رہے تھے، مکہ والوں نے کہا اچھا محمد تم مکہ چھوڑ کر طائف والوں کے پاس جا رہے ہو نا، جاؤ وہیں پر جاؤ، مکہ میں انٹری نہیں تمہاری، اب آپ کو مکہ میں داخل ہونے کی پرمیشن نہیں۔ نبی پریشان ہو گئے، بھئی مکہ میں یہ ظلم ہو رہا ہے، طائف میں یہ ظلم ہو رہا ہے، نہ طائف میں مجھے جانے دیا جا رہا ہے، نہ مکہ میں آنے جا رہا ہے، تو کیا کروں؟ نبی پریشان ہے۔ تو ایسی پریشانی کے عالم میں اللہ کے رسول کو سپورٹ کرنے والا غیر مسلم سردار مطعم بن عدی، غیر مسلم سردار آگے بڑھ کر کہتا ہے کہ محمد آپ میرے پاس آؤ، میں تمہیں پناہ دوں گا۔ ایسے سچویشن میں جبکہ طائف میں پتھر کھایا، مکے میں پر واپس نہیں آنے دیا جا رہا ہے، تو وہاں پر آگے بڑھ کر سپورٹ کرنے والا غیر مسلم سردار تھا مطعم بن عدی، آگے بڑھ کر ان کو سپورٹ کرتا ہے اور پھر دوبارہ مکے میں لے کر آتا ہے۔ تو یہ سارے واقعات ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمان جب مظلوم یعنی مسلمانوں پر ظلم بڑھتا جا رہا ہے، اور ایسے موقع پر اگر ہمیں غیر مسلموں سے ہیلپ لینا ہے تو ہم ہیلپ لے سکتے ہیں۔ اللہ کے رسول کو زندگی بھر ہیلپ کرنے والے ابو طالب غیر مسلم تھے، غیر مسلم نے آپ کی ہر طرح سے مدد کی۔ جب کافروں نے ابو طالب سے آ کر کہا آپ کا بھتیجا یہ بہت آگے بڑھتے جا رہا ہے، آپ اپنی بھتیجے کو مجھے دے دو، ہم اپنے قریش کا بہت ذہین خوبصورت مالدار نوجوان آپ کو دے دیں گے، اس کو بیٹا بنا لو اور محمد کو دے دو۔ تو ابو طالب نے کہا ہائے رے افسوس، تم کس قدر گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، میں اپنے بھتیجے کو تم کو دوں تاکہ تم قتل کر دو، تم اپنے بیٹے کو مجھے دو تاکہ میں پال پوس کر بڑا کروں، ایسے کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، میں اپنے بھتیجے تمہارے حوالے نہیں کر سکتا۔ بھتیجے کو بلایا، کہا بیٹا دیکھو ان لوگوں کا پریشر بڑھتے جا رہا ہے، تم ذرا سا دعوتی کام کم کر دو، ذرا سا جو اپنے پیغام کو چھوڑ دو۔ تو اللہ کے رسول نے کہا چاچا اگر یہ لوگ میرے سیدھے ہاتھ پر سورج رکھیں
میرے بائیں ہاتھ پر چاند رکھیں تب بھی میں اس مشن سے پیچھے ہٹنے والا نہیں۔ تو چاچا نے کہا بیٹا جاؤ تم جو کرنا ہے کرو، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ تو ابو طالب غیر مسلم اللہ کے رسول کا سپورٹ کیا، جسے سمجھ میں آتا ہے کہ دور حاضر میں بھی ابو طالب ہیں، آج کے دور میں بھی ابو طالب کی طرح کردار ادا کرنے والے غیر مسلم حضرات ہیں، آج کے دور میں بھی مطعم بن عدی جیسے غیر مسلم کا کردار ادا کرنے والے ہیں، آج بھی عبداللہ بن اریقط جیسے لوگ غیر مسلموں کے اندر ہیں، آج بھی نجاشی جیسے بادشاہ لوگ مسلمانوں کی ہمدردی رکھنے والے ہیں۔ اب ہمارا کام ہے کہ ایسے لوگوں کو پہچانیں، ایسے لوگوں سے سپورٹ لیں، ایسے لوگوں کی حمایت حاصل کریں۔ وہ لوگ سیاستدان میں بھی ہو سکتے ہیں، ایسے لیڈران بھی ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کی حمایت کرتے ہیں، ایسی لیڈروں کو پہچاننا، ان کا شکریہ ادا کرنا، ان کو اپنی محفلوں میں بلانا اور ان کو سمان دینا۔ اور آج بھی ایسے صحافی لوگ ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کی کھل کر حمایت کرتے ہیں، مظلوم مسلمانوں کی بات کرتے ہیں، ایسے صحافی ہیں، ایسے صحافیوں کا ہمیں ہیلپ لینا ہوگا۔ اب غور کرو آپ کہ بھئی کچھ صحافی ہیں، ابھیسار شرما ہے جو مظلوموں کی کھل کر حمایت کرتا ہے، رویش کمار ہے مظلوموں کی کھل کر مدد کرتا ہے، اجیت انجم ہے مسلمانوں کے مظلوموں کے کھل کر حمایت کرتا ہے۔ تو ایسی صورت میں نوجوانوں سے گزارش ہے کہ بھئی یہ لوگ انصاف کی بات کرتے ہیں، یہ لوگ مظلوم کی آواز کو اٹھاتے ہیں، یہ لوگ جہاں کہیں ظلم ہوتا ہے اس کے خلاف اپنی یعنی آواز کو بلند کرتے ہیں۔ تو آپ لوگ ایک ای میل لکھو ان لوگوں کو، ان کا شکریہ ادا کرنے کے لیے، ان کے انصاف کی بات کرنے کے لیے، ان کے حق کو حق کی آواز کو بلند کرنے کے لیے، مظلوموں کا ساتھ دینے کے لیے ان کا شکریہ ادا کرو، ان کو میل لکھو، ان کے چینل کو سبسکرائب کرو، ان کو لائک دو، ان کو سبسکرائب کر کے ان کی ہمت افزائی کرو۔ کیوں؟ یعنی اگر یہ حق والی آواز اگر بند ہو گئی نا، پھر کوئی آواز اٹھانے والا کب ملتا ہم کو نہیں معلوم۔ تو صحافیوں میں بھی مظلوموں کی مدد کرنے والے لوگ ہیں، ان کا سمان کرنا، ان کی عزت کرنا اور ان کو سپورٹ کرنا۔ اور مصنفین میں بہت سارے لوگ ہیں، آتھر میں سے لوگ ہیں، ان کو سمجھنا، ان کو پہچاننا۔ اور این جی اوز ہیں جو مسلمانوں کے حقوق کی تائید کرتے ہیں، ان کا سمان کرنا۔ اور ڈاکٹرز بھی ہیں، وکیل حضرات بھی ہیں، کون کون وکیل حضرات ہیں جو مظلوموں کی مدد کرنے والے ہیں، ان کو پہچاننا، ان کو سمجھنا، ان کے پاس جانا، ان کو سمان دینا، ان کو اپنے پاس بلانا، یہ سیرت کی دور اندیشی ہے دوست۔ اللہ کے رسول کا یہ طریقہ رہا ہے کہ جو بھی غیر مسلم یعنی مظلوموں کی بات کرتا ہے اس سے ہیلپ لیا جا سکتا ہے، لیکن دین میں کوئی مداخلت نہیں۔ چاچا کی آپ نے مکمل ہی مدد لی لیکن دین کے مسئلے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ اب نجاشی بادشاہ سے آپ نے ہیلپ لیا لیکن دین کے معاملے میں کوئی کمپرومائز نہیں کیا۔ عبداللہ بن اریقط سے ہیلپ لیا لیکن دین کے معاملے میں کمپرومائز نہیں کیا۔ تو ہمیں اپنے دین میں کوئی کمپرومائز نہیں کرنا ہے، اپنے دین میں کمزور نہیں پڑنا ہے۔ تمہارا دین بھی صحیح، ہمارا دین بھی صحیح، یہ پالیسی پہ چلنا نہیں ہے، لیکن جہاں تک سٹریٹجی کی بات آتی ہے، جہاں پر مظلوم کے حق کی بات آتی ہے، وہاں پر برابر سپورٹ کرنا بھی اور سپورٹ لینا بھی۔ تو آج کے دور میں سیرت کے واقعات ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ مظلوم مسلمانوں کو سپورٹ کرنے کے لیے آج بھی غیر مسلم حضرات بہت سارے لوگ ہیں، ان کو پہچاننا، ان سے ہیلپ لینا، ان کو پہچاننا، ان کو سمان دینا، ان کی عزت کرنا، چاہے وہ لیڈروں میں ہو، چاہے وہ صحافیوں میں ہو، چاہے وہ دانشوروں میں ہو، چاہے وہ مفکروں میں ہو، چاہے مورخوں میں ہو، اور چاہے وہ ڈاکٹرز میں ہو، وکیلوں میں ہو، جو بھی ہو، جو بھی مظلوم مسلمان کی ہیلپ کرنے کی نیچر رکھتا ہے اس کا سمان کرنا چاہیے اور اس سے ہیلپ لے سکتے ہیں۔ کیوں؟ اللہ کے رسول کی زندگی کے بڑے بڑے واقعات اس طرح موجود ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم تمام کو سیرت کو سمجھنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور حکمت
यानी आज के दौर में जो हिकमत हो सकती है ना, उस हिकमत को हिकमत से अपनाने की तौफीक अता फरमाए, और इस्लाम में, अपने उसूल में, अपने अकीदे में, अपनी तौहीद में किसी किस्म का कंप्रोमाइज किए बगैर आज हम अपनी दुनिया वालों से डील करने की तौफीक अता फरमाए और अपने मसाइल को हल करने की तौफीक अता फरमाए। बड़े लोग बड़े लेवल की बात करेंगे और हम नौजवान लोग नौजवानों की बात करेंगे, यानी अपने लेवल की जो बात हो सकते हैं वो जो है हम कर सकते हैं। खैर, अल्लाह हमारे जज़्बे कबूल फरमाए और हम तमाम मसाइल को आसान फरमाए। आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।